جہاد ختم، اب میں حب الوطنی، آپسی محبت، بھائی چارہ، امن، دوستی اور رواداری کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے یعنی مشاعرہ جشن جمہوریت کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں مائکروفون پر عالمی شہرت یافتہ شاعر اور ناظم مشاعرہ، خوبصورت انداز اور نہایت دلکش لب و لہجے کے ناظم مشاعرہ جناب ریاض ساغر صاحب کو، اور مجھے پوری امید ہے بلکہ یقین ہے حاضرین محفل کہ جناب ریاض ساغر صاحب کی زیر نظامت اردو اکیڈمی کا یہ روایتی مشاعرہ جشن جمہوریت بلندیوں کو پہنچے گا۔ جناب ریاض ساغر صاحب، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ دوستو آپ کی ان دو چار تالیوں کے لیے۔ جشن جمہوریت کے خوشنما پھولوں سے آراستہ دہلی اردو اکیڈمی کے اس عظیم الشان مشاعرے کے صدر علی وقار، اردو ادب کی بہت ہی عظیم اور باکمال شخصیت، عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم شہپر رسول صاحب، آج کی اس خوبصورت محفل کے مہمان معزز، مہمان خاص، آپ سب کے دلوں کی دھڑکنوں میں بسنے والے آپ کے محبوب رہنما، انسانیت، شرافت، محبت، اخوت، قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے علمبردار، جنہوں نے دہلی میں ہمیشہ نفرت کے اندھیروں میں محبتوں کے چراغ روشن کیے ہیں، محترم عمران حسین صاحب، وزیر برائے خوراک اور رسد دہلی سرکار، ہمارے مہمان ذی وقار آپ کے نوجوان ڈپٹی میئر آل محمد اقبال صاحب، آج کی اس خوبصورت محفل کے روح رواں دہلی اردو اکیڈمی کے سیکریٹری محمد احسن عابد صاحب اور دہلی اردو اکیڈمی کے تمام وہ ذمہ داران جو آپ کی اس خوبصورت محفل کو سجانے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں مانی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ میں آپ کا دوست ریاض ساغر دہلی اردو اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام حضرات کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنی تہذیبی وراثت کی حفاظت کا بے مثال جذبہ لے کر شدید سردی کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج کا یہ مشاعرہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ مشاعرہ ہماری تہذیب کے خوبصورت اظہار کا نام ہے، اور آج کا یہ مشاعرہ نفرت کے اندھیروں میں محبتوں کے چراغ روشن کرنے کی ایک بے مثال کوشش ہے۔ آج کا یہ مشاعرہ جشن جمہوریت کے خوشنما پھولوں سے آراستہ ہے، اور جشن جمہوری کا مطلب صرف ایک جلسہ نہیں، ہم کو اپنے فرض کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنا فرض یاد کرنا چاہیے، ہمیں جمہوری قدروں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اپنے آئین کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور اپنی اس آزادی کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بلا تفریق مذہب و ملت کاندھے سے کاندھا ملا کر قربانیاں دی تھی، اور مادر وطن کے قدموں میں اپنی جان تک قربان کر کے اپنے گھروں میں اس لیے اندھیرا کر لیا تھا تاکہ ہمارے گھروں کے چراغ روشن رہے۔ ہمارے ملک کا آئین آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 26 جنوری 1950 کو لاگو ہوا، اور ہم اس سال اپنا 75واں جشن منا رہے ہیں۔ ہمارے آئین کی روح یہ کہتی ہے، ہمارے آئین، ہمارے سمویدھان کی آتما یہ کہتی ہے کہ ہندوستان ایک خوبصورت گلدستے کی طرح ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی اس خوشنما گلدستے کے، اس خوبصورت گلدستے کے خوشنما پھول ہیں، اور اس گلدستے کی خوبصورتی برقرار رہے اس لیے ہر پھول کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی طرح ہے، ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں،
اگر ایک آنکھ بھی مجروح یا زخمی ہو جائے تو دلہن بدصورت ہو جاتی ہے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس خوبصورت دلہن کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہندوستان کے اس گنگا جمنی حسن میں گنگا کی پاکیزگی اور جمنا کی دوشیزگی کا بڑا ہی خوبصورت امتزاج ملتا ہے، اور اس حسن جاذب نظر کو دہلی اردو اکیڈمی نے آج بہت ہی خوشنما پھولوں سے سجایا ہے۔ آج آسمان شعر و ادب کے درخشندہ ستاروں سے ہمارا یہ اسٹیج روشن ہے، اور ملک کے وہ مشاہیر شعراء اکرام اور شاعرات ہمارے ڈائس کی زینت ہیں جن کے وجود سے اردو دنیا کا گوشہ گوشہ منور ہے۔ آپ جیسے ادب نواز، سخن فہم، زندہ دل اور باشعور سامعین جو صحیح معنوں میں ہماری ادبی محفلوں کا نور ہیں، یہاں شدید سردی کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ شعراء کے کلام کی حرارت اور آپ کی باوقار سماعتوں کی گرمی سے موسم کا مزاج بھی تبدیل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ مشاعرہ دہلی کے مشاعروں کی تاریخ میں ایک یادگار اور تاریخی حیثیت کا حامل ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور جناب صدر کی اجازت سے آج کے اس خوبصورت شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ محبت ہی میرا ایمان کر دے، میرے مولا مجھے انسان کر دے۔ محبت ہی میرا ایمان کر دے، میرے مولا مجھے انسان کر دے، میں جب بولوں تو مہکے ساری محفل، میرا لہجہ عظیم الشان کر دے۔ حضرت جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم عرش تک انسان کو پرواز کرنا چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائے پرو بالِ حیات، عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج کے اس خوبصورت شعری سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور یوم جمہوریت کے اس عظیم الشان مشاعرے کا آغاز قومی ترانے سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں بر صغیر کے نامور شاعر، آپ سب کے محبوب شاعر جناب شرف نان پاروی سے اس شعر کے ساتھ کہ میں کس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا، کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا۔ آپ حضرات زوردار تالیوں سے استقبال کریں بھائی شرف نان پاروی صاحب کا۔ صاحب صدر عزت مآب قابل احترام شہپر رسول صاحب، وزیر خوراک منتری ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز عالی جناب عمران حسین صاحب، بے پناہ محبت کرنے والی شخصیت میرے چھوٹے بھائی ڈپٹی میئر علی اقبال صاحب، ڈائز پر بیٹھے تمام معتبر شعراء کرام، اور اس حال میں تشریف فرما تمام خوبصورت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہوں اردو اکادمی کا، جن کی محبتوں کے حوالے سے آج آپ لوگوں سے اس ملاقات کو شرف حاصل ہو رہا ہے۔ قومی گیت کے لیے حکم ہوا ہے، میں یہ پیش کرتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ 4 مصرع پہلے آغاز سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے، کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے، محبت لکھا ہے، محبت لکھیں گے، محبت لکھا ہے، محبت لکھیں گے، جو ماں باپ کی قربتوں میں گزارے، شرف ان دنوں کو عبادت لکھیں گے، شرف ان دنوں کو عبادت لکھیں گے، محبت لکھا ہے، محبت لکھیں گے،
وہ قومی گیت جس کے لیے حکم کیا ہے عزت مآب عالمی شہرت یافتہ ریاض ساغر صاحب نے. لیکن تھوڑا سا آپ لوگ بیدار ہو کے سنیے دوستو جشن جمہوریت کا یہ مشاعرہ. یہ میرا دل یہ میری جان، یہ میرا دل یہ میری جان، واہ یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، یہ زندہ آباد رہے گا. یہ میرا دل یہ میری جان، یہ میرا دل یہ میری جان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، یہ زندہ آباد رہے گا. واہ واہ. حاضرین کرام، ایک ایک بند پر ایک ایک شخص کی توجہ کا طالب ہوں. ملاحظہ فرمائیں. محبت کی سندر تحریر، میرا ورثہ میری جاگیر، یہ میرے خوابوں کی تعبیر جسے کہتے ہیں سب کشمیر. میرا چہرہ میری پہچان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، یہ زندہ آباد رہے گا. میرا چہرہ میری پہچان، میرا چہرہ میری پہچان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، یہ زندہ آباد رہے گا. واہ واہ. حاضرین کرام، اس ملک کی آزادی میں سب کا لہو شامل ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی. تھوڑا سا آپ لوگ بیداری کا ثبوت پیش کیجئے. میں بند پیش کرتا ہوں. بھگت سنگھ راج گرو آزاد، کہو سب مل کر زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. بھگت سنگھ راج گرو آزاد، کہو سب مل کر زندہ آباد. وہ رانی جھانسی کی للکار ابھی تک دنیا کو ہے یاد. بہادر اشفاق اللہ خان، بہادر اشفاق اللہ خان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، یہ زندہ آباد رہے گا. یہ میرا دل یہ میری جان، دل یہ میری جان، یہ میرا پیارا بھائی ہندوستان سے ہندوستان. محبت کرنے والے تالیاں بجائیے. آپ خاموشی کے ساتھ مشاعرہ سن رہے ہو. وطن کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں. جی بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ زندہ آباد رہے گا. خاص کر یہ بند سبھی کی روشن ہے تقدیر، یہاں ہے مومن غالب میر. واہ واہ واہ. کیا کہنا ہے. سبھی کی روشن ہے تقدیر، یہاں ہے مومن غالب میر. نرالا تلسی سور کبیر ہے ولیوں سنتوں کی جاگیر. دلوں میں ہے رحیمن رس خان، دلوں میں ہے رحیمن رس خان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، یہ زندہ آباد رہے گا. دلوں میں ہے. جزاک اللہ، کیا جزاک کہنا اللہ. ہے بھائی شرف بھائی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. دلوں میں ہے رحیمن رس خان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، یہ زندہ آباد رہے گا. اس پر توجہ کا طالب ہوں. عمران صاحب، علی اقبال صاحب خاص کا توجہ کا طالب ہوں. یہ زندہ آباد رہے گا. بھروسہ رکھنا میرے میت، رہے گی زندہ اپنی پریت. یا ساغر صاحب جی کو ارشاد. بتاؤں گا. بھروسہ رکھنا میرے میت، رہے گی زندہ اپنی پریت. غزل دوہے کویتائیں گیت، بھجن پوجا صوفی سنگیت. زبانوں مذہب کا سمان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، زندہ آباد بھائی. زندہ یہ آباد. زندہ آباد رہے گا. ہندوستان زبانوں زندہ آباد. مذہب کا سمان، سبھی بھاشاؤں کا سمان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا،
یہ زندہ باد رہے گا. گرو نانک کے اجلے خواب، میرے بھائی میرے احباب، یہ صوفی سنتوں کا پنجاب رہے گا گلشن یہ شاداب. میرا آنگن میرا دالان، میرا آنگن میرا دالان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. آباد رہے گا. کیا کہنا ہے، میرا زندہ باد. آنگن میرا دالان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، یہ زندہ باد رہے گا. آخری بند انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام بہت دعاؤں سے نوازا، جزاک اللہ آپ لوگوں کے لیے. یہ رضیہ سلطانہ کی یاد، ذاکر بھائی خاص کر، یہ رضیہ سلطانہ کی یاد، یہ شوکت جوہر کی فریاد، یہ سرحد گاندھی کی بنیاد، یہ فخر مولانا آزاد، یہ حسرت موہانی کی شان، یہ حسرت موہانی کی شان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، زندہ باد زندہ باد رہے واہ واہ گا. یہ حسرت موہانی کی شان، یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا، کیا کہنا ہے، واہ یہ واہ. زندہ باد رہے گا. شکریہ.